مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات فیضان رمضان لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ احمد رضا اتاری۔ آج پھر ہمارے ساتھ بہت خوبصورت علماء کرام بھی موجود ہوں گے اور پیارے پیارے شناخواں بھی اس خوبصورت فیضان رمضان نشریات کا حصہ ہوں گے۔ آپ یہ نشریات ملاحظہ فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان مدنی کے آفیشیل چینل اور فیس بک پیج اور ہمارے مدنی پروڈکشن کے آفیشیل فیس بک پیج پر اور حافظ احمد رضا اتاری کے آفیشیل پیج پر اس آپ ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ثواب کی نیت سے، علم دین پھیلانے کی نیت سے اس ٹرانسمیشن کو آگے لازمی شیئر کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری فیضان رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر شہر لاہور سے تشریف لائے ہوئے بہت خوبصورت مہمان مناظر اسلام، محقق اہل سنت، ترجمان فکر رضا، مفتی محمد راشد محمود رضوی صاحب۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا فضل و کرم۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے شہر لاہور سے تشریف لائے ہوئے عالمی شہرت یافتہ شناخواں حافظ جاذب رحمان اشرفی صاحب۔ حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حافظ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے تلاوت قرآن کریم سے اس خوبصورت نشریات کا آغاز کرتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں حافظ صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن کریم سے اس خوبصورت نشریات کا آغاز فرمائیں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين
ماشاء اللہ. آئیے فیضان رمضان نشریات میں ایک بڑا ہی خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں. میں حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کلام پیش فرمائیں. رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن گیا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سر بھیجا فضا. بلبل نے گل کو کہا قمری نے سر بھیجا فضا. حیرت نے جھنجھ لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حیرت نے جھنجھ لا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن گیا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ڈر تھا کسی کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ڈر تھا کسی کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کے رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دل گیا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا. ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا. حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دل گیا مگر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں.
ناظرین کرام، آج ہم تقلید کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو بغیر کسی کی رہنمائی کے نہیں کرتا، یہ تو پھر دین کا معاملہ ہے، تو دین کے معاملے میں علماء کرام سے رہنمائی لینی چاہیے۔ رہنمائی کے لیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ تقلید کسے کہتے ہیں؟ کچھ ابتدائی کلام ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر اس کی تفصیل کی جائے تو اس سوال کے جواب میں تفصیلی کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن میں مختصر اور جامع معنی انداز سے آپ کے سامنے تقلید کے حوالے سے جو ضروری ہمارا اہل سنت و جماعت کا موقف ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ جہاں تک تقلید کا تعلق ہے تو تقلید ان مسائل کے اندر، جن مسائل کے اندر مجتہد کے اجتہاد کا دخل ہوتا ہے، ایک عامی شخص کا ان مسائل میں اپنے امام مجتہد کی پیروی کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک عامی شخص جو خود درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہے، وہ اپنے امام مجتہد کے بیان کردہ اجتہادی مسائل میں امام کی پیروی کرتا ہے، اس پیروی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اگرچہ بعض الفاظ ان کا اطلاق اور استعمال وہ مختلف ہوتا ہے، لیکن بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاص ہو جاتے ہیں کسی خاص نوعیت کے لیے۔ اب اگر عامی شخص مجتہد کی پیروی کرتا ہے تو اس پیروی کے لیے تقلید کا لفظ استعمال ہونا خاص ہو گیا، اس اعتبار سے اس کے لیے تقلید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اسے تقلید کہتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا دین اسلام میں ہر طرح کے مسائل میں تقلید ضروری ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بھائی اس میں دیکھیے گا، بنیادی طور پر شرعی مسائل جو ہیں یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک عقائد، نمبر دو وہ احکام جو صراحتاً قرآن پاک یا احادیث مصطفیٰ سے ثابت ہوں، اور نمبر تین وہ احکام جو قرآن و حدیث سے استنباط اور اجتہاد کر کے نکالے جائیں۔ احمد بھائی، جو سب سے پہلے عقائد ہے نا، عقائد کے اندر کسی کی بھی تقلید کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے توحید و رسالت کے حوالے سے کہ آپ نے اللہ پاک کو ایک مانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانا، آخری نبی مانا، یہ کیوں مانا؟ تو ہم وہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا، یا امام اعظم نے الفقہ الاکبر کے اندر یہ فرمایا اس لیے ہم نے اللہ کو ایک مانا، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کیا۔ نہیں، بلکہ توحید اور رسالت پر صراحتاً قرآن و حدیث کے اندر دلائل موجود ہیں۔ بالکل، تو یہ ہے اصول عقائد کا مسئلہ، اس میں کسی کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر دو، اور شامی کے اندر بھی یہی مسئلہ لکھا ہے کہ جو اعتقادی مسائل ہیں نا، فروعی مسائل کے علاوہ ان کا اعتقاد رکھنا ہر مکلف پر، یعنی مقلد پر نہیں، ہر مکلف پر یعنی ہر مسلمان پر بغیر کسی کی تقلید کیے یہ واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ تو اصول عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ نمبر دو ہے شرعی احکام جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوں، ان میں بھی کسی کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کی رکعات ہیں، روزہ ہے، حج ہے، یہ بنیادی جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں جو صراحتاً قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اب یہ وہ مسائل ہیں جن کا ثبوت نص کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں کوئی ہم سے پوچھے بھئی آپ نے نماز پر ایمان لے کے آتے ہو، نماز کے مسائل ہیں، تو یہ آپ نماز کا ثبوت کہاں سے لیتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہیں گے امام اعظم نے ہمیں نماز کا بتایا ضرور ہے، مسائل آگے فروعی ہیں، مگر اصل جو نماز ہے یہ قرآن اور حدیث سے صراحتاً ثابت ہے، اس میں تقلید نہیں ہوتی۔ نمبر تین یہ ہے وہ مسائل جو قرآن، حدیث یا اجماع امت سے اجتہاد کر کے نکالے جائیں، ان مسائل کے اندر تقلید کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بنیادی طور پر تین چیزیں، اصول عقائد میں تقلید نہیں ہے،
وہ مسائل جو صراحتاً قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان میں بھی تقلید نہیں ہے. ہاں جو قرآن حدیث یا اجماع سے علماء نے مسائل نکالنے ہیں ان میں عام مسلمان پر اس کی تقلید کرنا یہ ضروری اور واجب ہوتا ہے. مفتی صاحب اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث موجود ہیں تو تقلید کیوں کی جائے، یہ ارشاد فرمائیں. اس کے جواب میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ کیا تمام کے تمام مسائل اپنی تمام جزیات کے ساتھ قرآن و سنت کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہیں؟ پہلا ایسے لوگوں سے ہمارا سوال ہے. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں. جی یہی وجہ ہے کہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے یمن جانے لگے، سنن نبی داؤد کے اندر، سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر اور بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حسن درجے کی، اور علماء نے محدثین نے اس حدیث کو صحیح بھی لکھا ہے، یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اذا اراد لک قضاء، اے معاذ اگر آپ کو کوئی مقدمہ آپ کے سامنے آ جائے اور اس کا فیصلہ کرنا پڑ جائے تو آپ اس کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اس کا فیصلہ کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تم کتاب اللہ سے اس کا جواب نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کی اقضی بسنت رسول اللہ، حضور میں رسول اللہ کی سنت سے اس کا جواب پیش کروں گا. فرمایا ان لم تجد فی سنت رسول اللہ، اگر تم رسول اللہ کی سنت میں اس کا جواب نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی اجتہد برأیی ولا آلو، میں اس میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا. اس حدیث سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بہت ساری ایسی جزیات ہیں مسائل کی کہ جو صراحتاً قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں. اب میں اس کی ساتھ ساتھ تفصیل بھی انشاءاللہ کروں گا کہ قرآن و سنت ہوتے ہوئے بھی مسائل ایسے ہیں کہ جن کے اندر مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت پیش ہوتی ہے، اور جس کی بنیاد پہ جو عامی شخص ہے درجہ اجتہاد پر فائز نہیں ہے وہ مجتہد کی پیروی کرتا ہے. جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ بڑے ائمہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حافظ ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب جامع بیان العلم فضلہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا. ائمہ فقہا نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. اس حدیث کی بنیاد پہ یہ ہمیں یہ چیز واضح ہمارے سامنے ہو کے آتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر مسئلہ نہ ہو تو سنت سے نہ ہو تو پھر اجتہاد سے اور قیاس سے اس کا استنباط و استخراج کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے مسائل قرآن و سنت کے اندر صراحتاً موجود نہیں. مسائل کی ایک قسم وہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے اندر محکم صریح اور واضح موجود ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو یا تو سرے سے ان مسائل کے حوالے سے قرآن و سنت میں نص ہی موجود نہیں، یا نص تو ہے لیکن اس نص کے اندر مسئلے تک پہنچنے کے لیے، اس کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. جی جیسے سمجھیے کہ وہ مسائل کے جو بالکل محکم صریح اور واضح ہیں اس پہ تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ نص ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس میں اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے. اس کی ایک مثال صحیح بخاری سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کو حکم دیا اور فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. صحابہ کو کہا کہ آپ جائیں اور آپ نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقہ میں جا کے ادا کرنی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کا فرمان سن کے چلے گئے. راستے میں پہنچے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب اس موقع پر صحابہ کے دو گروہ بن گئے. حدیث ایک ہے، نص موجود ہے. یہ اس صورت کی مثال ہے کہ نص بھی ہے لیکن نص کے باوجود، جیسے آپ نے سوال کیا کہ قرآن و سنت موجود ہے تو پھر اجتہاد کیوں، تقلید کیوں؟ بھئی یہاں نص موجود ہے، حضور کا حکم موجود ہے لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، لیکن اس نص کے اندر دو احتمالات تھے. ایک احتمال یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقہ میں ہی جا کے پڑھنی ہے چاہے عصر کی نماز راستے میں قضا ہو جائے. ایک اس میں احتمال یہ تھا. اور دوسرا اس میں احتمال یہ تھا کہ تم اتنی جلدی جانا کہ عصر کی نماز کا وقت تمہیں بنو قریظہ کے علاقے میں ہونا چاہیے. دو احتمال یعنی دو احتمال تھے.
ایک تو یہ تھا کہ چاہے قضا کرنی پڑ جائے لیکن تم نے جا کے عصر کی نماز بنو قریظہ ہی پڑھی، چاہے جا کے قضا پڑھنا. اور دوسرا احتمال یہ تھا کہ تم نے جلدی جانا ہے تاکہ عصر کی نماز کا وقت تمہیں بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے ہو. لیکن اس کے برعکس ہوا، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور عصر کی نماز جا رہی تھی. صحابہ کرام کے دو گروہ بن گئے. ایک نے کہا کہ ہم عصر کی نماز یہاں پڑھیں گے، کیونکہ حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ عصر کی نماز قضا کر دینا اور وہاں جا کے پڑھنا. دوسرے نے کہا کہ نہیں، ہم تو عصر کی نماز بنو قریظہ ہی جا کے پڑھیں گے، کیونکہ حضور نے یہ کہا تھا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے پڑھنی ہے. نص ہے لیکن نص میں احتمال دو تھے. ان دو احتمالات کی وجہ سے یہاں اجتہاد کو دخل ہوا. دونوں گروہوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا. ایک گروہ نے وہاں نماز پڑھ لی، دوسرے بنو قریظہ کے علاقے میں جا کے پڑھی. جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک پر بھی تنقید نہیں فرمائی. یعنی دونوں مجتہدین جو گروہ تھے ان کو ان کے اجتہاد پہ باقی رکھا. یہ اس صورت کی مثال ہے کہ جب نص ہو اور نص کے باوجود احتمال اس میں تھے اور اجتہاد کو دخل ہوا. اس طرح کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ نص ہوتی ہے لیکن اس نص کے اندر ایک پیچیدگی آ جاتی ہے. نص سے مراد یعنی قرآن پاک کا حکم یا حدیث کا حکم. تو ایک ہے اصطلاحی ما سیکل کلام الاجلہی، لیکن یہاں میں آسانی کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو قرآن و سنت کے اندر جس کا ذکر موجود ہے لیکن حکم موجود ہے، اس میں احتمال دو طرح کا ہے. اب ہوتا یہ کہ پیچیدگی آ جاتی ہے نص کے اندر، اور اس پیچیدگی کی ایک صورت یہ ہے تعارض نصوص. یعنی نصوص دونوں طرف ہوتی ہیں اور نصوص بظاہر ٹکرا جاتی ہیں. دلائل اس طرف بھی ہیں، دلائل اس طرف بھی ہیں. جب دونوں طرف کے دلائل ہم ایک مسئلہ سے متعلقہ سامنے رکھتے ہیں تو دلائل دونوں طرف موجود ہیں. جب دونوں طرف کے دلائل ٹکرا گئے، تعارض ہو گیا، اس تعارض کو دور کرنے کے لیے جو دین کا ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، جسے ہم مجتہد کہتے ہیں، وہ اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کر کے اس میں اجتہاد کر کے اس کا فیصلہ بیان کرتا ہے. جو شخص اجتہاد کے درجے پر فائز نہیں ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس مجتہد کی پیروی کرے. اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. واہ واہ واہ. دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ نص موجود ہے لیکن اس نص کے اندر تعدد وجوہ معانی کی وجہ سے اجتہاد کی ضرورت ہے. نص ہے، ایک کلمہ اس نص کے اندر ذکر ہوا لیکن اس کلمہ کے معانی متعدد ہیں، کافی معنی ہیں، یعنی 2 3 4 معنی ہیں اس کے. اب ان معانی میں سے کون سا معنی اس نص کے اندر متعین کیا جائے، یہ کون کرے گا؟ یہ مجتہد کرے گا. جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں اس مجتہد کی پیروی میں ہم پھر اس اجتہادی مسئلہ پر عمل کریں گے. جیسے قرآن مجید کے اندر آیا مبارکہ موجود ہے کہ جس خاتون کو طلاق ہوگی تو قرآن مجید نے اس کی عدت بیان کی، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. جن خواتین کو طلاق ہو جائے وہ طلاق کے بعد 3 قروء عدت گزاریں. اب قروء عربی زبان کا لفظ ہے. قروء عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ طہر کو کہتے ہیں یا حیض کو کہتے ہیں؟ اس میں اختلاف آ گیا. طہر بھی معنی موجود ہے، حیض بھی معنی موجود ہے. یہاں مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں قروء کا معنی حیض کیا. اس بنیاد پہ ہم حیض ہی والا معنی اعتبار کر کے تو یہاں عدت گزارنے کا حیض کے اعتبار سے حکم دیتے ہیں، چونکہ ہمارے امام مجتہد نے دلائل کی روشنی میں یہاں معنی متعین کر دیا. تو تعدد وجوہ معانی کی اعتبار سے یا یہ ہوتا اجمال یا ابہام ہوتا نص کے اندر. قرآن پاک میں حکم موجود ہے، حدیث پاک میں حکم موجود ہے، لیکن وہ جو نص قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اس میں اجمال ہوتا ہے، اختصار ہوتا ہے. اس اجمال اور اختصار کو تفصیل اس کی کرنے کے لیے مجتہد اپنے اجتہاد کی روشنی میں اس کی تفصیل کرتا ہے، جس کی بنیاد پہ پھر جو وہ مسئلہ بیان کرتا ہے عامی شخص پر اس اجتہادی مسئلہ پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. تو یہ میں نے جامع معنی انداز سے آپ کے سامنے اس سوال کا جواب دے دیا کہ قرآن و سنت ہوتے ہوئے بھی مسائل ایسے ہیں کہ جن کے اندر اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے. اگر اس کو ایک ایک بات کو کھول کھول کے میں بیان کروں تو یہ تو ٹائم زیادہ لگے گا. میں نے مختصر طریقے سے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ جب اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے، جو عامی شخص ہے جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے عمل کا کون سا رستہ ہے کہ اس طریقے سے وہ عمل کر سکے؟ اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے کہ وہ کسی مجتہد کی پیروی کر لے. لہذا ان اجتہادی مسائل میں پیروی عامی شخص پر مجتہد کی لازم اور واجب ہے. جزاک اللہ خیرہ.
مفتی صاحب صحابہ کرام علیہم رضوان ہدایت یافتہ ہستیاں ہیں، اگر تقلید اتنی ہی ضروری ہے تو صحابہ کرام نے تقلید کیوں نہیں کی؟ جواباً گزارش یہ ہے کہ یہ کس نے کہا کہ صحابہ کرام نے تقلید نہیں کی؟ پہلے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ تمام صحابہ علیہم رضوان کیا سارے کے سارے صحابہ مجتہد تھے؟ پہلے اس کا جواب چاہیے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ سارے صحابہ ہی مجتہد تھے تو ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مراتب و درجات ہیں، ان کے طبقات ہیں، سارے صحابہ علم اور فقہ کے اعتبار سے ان کا درجہ برابر نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں، پھر ان کے بعد دیگر صحابہ جیسے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجتہدین اور فقہاء صحابہ ہیں۔ جو صحابہ درجہ اجتہاد پر فائز نہیں تھے وہ اجتہادی مسائل میں کیا کرتے تھے؟ واہ واہ واہ، وہ غیر مقلدیت اختیار کرتے تھے یا کہ مجتہد اور فقہاء صحابہ کی پیروی کرتے تھے؟ یقیناً وہ صحابہ کی پیروی کرتے تھے اور اسی کو تقلید کہا جاتا ہے۔ لہذا جو غیر مجتہد صحابہ ہیں وہ مجتہدین صحابہ کی تقلید اور پیروی کرتے تھے۔ دیکھیے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک یمن کی طرف بھیجا، تو حدیث کے اندر واضح موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کو کسی مقدمے کا فیصلہ کرنا پڑے تو کیا کریں گے؟ کہ حضور اللہ کی کتاب سے، فرمایا کہ کتاب اللہ سے نہ پاؤ تو پھر رسول اللہ کی سنت سے، فرمایا کہ اگر رسول اللہ کی سنت سے نہ پاؤ تو پھر انہوں نے عرض کی اجتہد برأیی ولا آلو، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اب جب سیدنا معاذ بن جبل ملک شام میں چلے گئے، وہاں اجتہادی مسائل پیش آئے، سیدنا معاذ بن جبل نے اجتہاد کیا، اجتہاد کر کے مسائل کو بیان کیا، یقیناً کیا۔ جو صحابہ وہاں موجود تھے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل میں اجتہاد کر کے ان کے سامنے مسائل بیان کرتے تھے تو جو دیگر صحابہ تھے وہ ان کی پیروی کرتے تھے کہ نہیں؟ واہ واہ واہ، کرتے تھے۔ حضرت کیا کہنے، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تقلید کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ مکہ المکرمہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک مسئلہ پیش آ گیا، تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا، لیکن اہل مدینہ نے کہا کہ ہم تو جا کے مدینہ شریف میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسئلے کا حل لیں گے، چونکہ اہل مدینہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر عمل کرتے تھے اور اہل مکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر عمل کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ جب مسائل اجتہادی صحابہ کرام علیہ رضوان کو پیش آتے تھے، جو مجتہد نہیں تھے وہ مجتہد صحابہ کی تقلید اور پیروی کرتے تھے۔ صحابہ کے دور میں بھی یہ سلسلہ ہوا، پھر تابعین اور اتباع تابعین کے دور میں بھی یہ سلسلہ جو تقلید کا ہے اور اجتہاد کا ہے، یہ ہر قرن اور ہر دور میں جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا۔ البتہ یہ ہے کہ بعد میں ائمہ اربعہ نے جب باقاعدہ طور پہ فقہ کو انہوں نے مدون کیا اور پوری امت اسلامیہ نے ان کی فقہ کو قبول کیا تو ان کی فقہ کے اوپر اجماع اور اتفاق ہو گیا۔ ماشاءاللہ قبلہ مناظر اسلام مفتی راشد محمود رضوی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تقلید کیا کرتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جو درجے کے اعتبار سے بعض دوسرے صحابہ کرام کے حوالے سے درجے میں تھوڑے کم تھے، اجتہاد کے حوالے سے جو خود اجتہاد نہیں کرتے تھے۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ بھائی جو اجلہ صحابہ کرام تھے نا، وہ خود اجتہاد فرماتے تھے۔ بھائی اجتہاد خود فرماتے تھے تو ان پر تقلید کیوں ضروری ہے؟ تقلید تو وہ کرے گا نا جو خود اجتہاد نہیں کر سکتا۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا نا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جایا کرتے تھے، اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اکتساب فیض ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس لیے ان کو کسی امام، بھائی وہ امام شافعی کے مقلد نہیں، مالک کے مقلد نہیں، امام اعظم، بھائی وہ ان کے زمانے میں تھے نہیں، وہ کیسے؟ بلکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تو خود صحابہ کرام علیہم رضوان کے غلام ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھائی ان کی تقلید کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آخری بات میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اجلہ صحابہ کرام جو تھے وہ تقلید نہیں کرتے تھے کسی کی، تو ہم بھی تقلید نہیں کریں گے۔ یہ تو ایسے ہوا نا کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی نبی کے امتی نہیں تھے، لہٰذا امتی نہ بننا یہ نبی کی سنت ہے، ہم بھی کسی کے امتی نہیں بنیں گے۔ او بھائی خدا کے بندو، بات یہ ہے
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے امتی ہونا ضروری نہیں ہے، ایک امتی کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات کے لیے بھائی جان مقلد ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کہنا صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے وہ کسی امام کے مقلد نہیں تھے، بھائی وہ نبی پاک علیہ السلام سے ڈائریکٹ فیض یافتہ تھے، تو ان کو اس حوالے سے تقلید کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں جو صحابہ کرام علیہم رضوان اجتہاد خود نہیں فرماتے تھے، جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا وہ اجلہ اور کبار صحابہ کرام کی مسائل کے اندر تقلید فرمایا کرتے تھے۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ 4 اماموں کی ہی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے 4 اماموں کی تقلید کی جاتی ہے کہ یہ 4 ائمہ وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ فقہ کو چیپٹر وائز مدون کیا ہے، یعنی دین کے جو مسائل ہیں اجتہادی مسائل، قرآن و سنت سے جزیات کا استنباط و استخراج کرنا اور پھر باقاعدہ اس کو مدون کرنا، ان 4 اماموں نے کیا، اور ان 4 اماموں کی فقہ وہ باقاعدہ مدون ہوئی اور پوری دنیا میں اسٹیبلش ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ بہت سارے ایسے فقہا جو بڑے بڑے اجلہ فقہا گزرے ہیں، بڑے بڑے فقہا تھے، انہوں نے اجتہاد بھی کیا لیکن ان کی فقہ مدون نہیں ہوئی۔ دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے اجتہادات ہیں، اجلہ تابعین کے اجتہادات ہیں، ان کے فتاوی جات ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے باقاعدہ جس طرح فقہی ابواب اور چیپٹرز ہوتے ہیں اس طریقے سے مدون نہیں ہوئے۔ یہ جو 4 فقہا ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان کی فقہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے خود لکھی، اپنے شاگردوں کو یا لکھوائی، اور باقاعدہ ان کی فقہ جو ہے وہ مدون ہوئی ہے، اور ان کی فقہ کو پھر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے قبول کیا، فالو کیا، اور ان 4 اماموں کی فقہ کے اوپر امت کا اجماع اور اتفاق ہوا۔ اور ان ائمہ اربعہ کی فقہ کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کے فتاوی جات بھی ہیں، اور ظاہر قرآن و سنت سے دلائل بھی موجود ہیں، تو اس اعتبار سے ان 4 اماموں کی پیروی کی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ تابعی ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت نے ان 4 ائمہ میں سے ایک فوقیت دیا ہے کہ تابعیت کا بھی آپ کو شرف حاصل ہے۔ حافظ ابن عبد البر اندلسی اپنی کتاب الانتقاء کے اندر لکھتے ہیں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا منہج انہوں نے ذکر کیا، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں، اور امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری کے اندر اس کو ذکر کیا کہ امام اعظم فرماتے ہیں سب سے پہلے میں مسئلہ کتاب اللہ سے لیتا ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے لیتا ہوں، اور اس کے بعد حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال کو دیکھتا ہوں۔ قرآن و سنت اور صحابہ علیہ رضوان کے بعد اگر تابعین کا کوئی قول یا بات یا فتویٰ آتا ہے تو وہ بھی رجال ہیں اور ہم بھی رجال ہیں، لہذا اس پہ میں اجتہاد کر کے مسئلہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا منہج دیکھ لیں، امام مالک کا، امام شافعی، احمد بن حنبل کا، انہوں نے اپنے منہج کے مطابق جو اجتہادی مسائل تھے ان کو باقاعدہ طور پہ لکھا یا اپنے شاگردوں کو لکھوایا، اور باقاعدہ ان کی فقہ مدون ہوئی، پوری دنیا میں پھیلی اور لوگوں نے ان کو قبول کیا۔ اس لیے ان 4 اماموں کی جو تقلید ہے اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ پھر بات رہ جاتی ہے کہ ان سے پہلے جو ائمہ تھے ان کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟ تو بھئی ان کی فقہ اگر مدون ہے تو آپ لے کے ہیں، جی نہیں ہے۔ اسحاق ابن راہویہ کی فقہ مدون ہے؟ نہیں ہے۔ دیگر جو فقہا گزرے ہیں ان کی فقہ مدون نہیں ہے، ان 4 اماموں کی فقہ مدون ہوئی، اس لیے پھر انہی 4 اماموں کی تقلید کی جاتی ہے۔ دیکھیں حدیث کی کتابیں ہیں، محدثین احادیث کی کتابیں لکھی، سیدنا مولا علی کی حدیث کی کتاب ہے، سیدنا عثمان غنی کی حدیث کی کتاب ہے، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، حدیث کی کتابیں نہیں ہیں۔ تو ہمیں حدیث کی کتابیں ان محدثین کی لینی پڑتی ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابوں کو مدون کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ علیہ رضوان کی جو احادیث کو قبول نہیں کرتے، یہ مانتے نہیں، نعوذ باللہ۔ جن ائمہ نے حدیث کو مدون کیا انہی ائمہ کی احادیث کی کتابوں کو ہم لیتے ہیں۔ اسی طرح جن ائمہ نے اپنی فقہ کو مدون کیا ان کی فقہ کو امت نے قبول کیا اور اس پر امت کا اجماع ہوا، اس لیے ان 4 اماموں کی تقلید کی جاتی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا علامہ صاحب، فقہ کے 4 امام ہیں، چاروں ہی حق پر ہیں، تو ہم صرف ایک ہی کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ احمد بھائی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے
کہ چاروں امام، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سب کے سب حق پر ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک امام کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے، سب کی بیک وقت ہم پیروی نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ کرنا جائز ہے۔ اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر ہر بندہ اپنے نفس کی پیروی کرے گا، اس کو جس امام کا جو مسئلہ اس کے دل کو بھایا، جو اس کے نفس کی خواہش کے مطابق محسوس ہوا، اسی پہ عمل کر لیا، جی ہاں، وہ اسی پہ عمل کر لے گا۔ تو یہ اصل کے اندر شریعت پر عمل کرنا نہیں ہے، در حقیقت یہ شریعت کا مذاق اڑانا ہے کہ اپنے نفس کے مطابق جو مسئلہ آیا اس کو مان لیا۔ کیونکہ بہت سارے احمد بھائی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خواہشات نفس پر نہیں، بلکہ ہمیں یہ چاہیے دین اور اسلام اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے ہم اس کو دیکھیں۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ایک امام کے نزدیک ناجائز ہوتے ہیں، وہی مسائل دوسرے امام کے نزدیک جو مجتہد ہوتا ہے ان مسائل پر عمل کرنا یہ ناجائز ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک ہی امام کی پیروی کرنا یہ ہم پر ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک منزل ہے، منزل تک پہنچنے کے کئی رستے ہیں، اب منزل تک بندہ وہی پہنچے گا نا جو مختلف رستوں میں سے ایک کا انتخاب کرے گا۔ اگر وہ ہر رستے پر چلنا شروع کر دے گا نا کبھی بھی وہ اپنی منزل کو احمد بھائی نہیں پا سکتا۔ ہماری منزل جو ہے مثال کے طور پر میں عرض کروں جنت ہے، اب جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں احکامات عطا فرمائے، اور پھر آگے علماء اسلام نے اس کی اپنی انداز کے اندر وضاحت اور تشریح فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایک امام کی اقتداء کریں، ایک امام کی اتباع کریں، ایک امام کی تقلید کریں، کیونکہ ایک امام کے نزدیک ایک مسئلہ جائز ہوتا ہے، وہی مسئلہ دوسرے امام کے نزدیک ناجائز ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو اگر ہم تسلیم کریں نا کہ ہر ایک کے پیچھے چلنا شروع کر دیں تو اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو اس بگاڑ سے بچنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ صرف ایک امام کی ہی تقلید کی جائے۔ اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین زیادہ کیوں ہیں اور فقہ حنفی دنیا میں زیادہ کیوں پھیلی؟ جی اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العزت جل شانہ جس کو جو فضیلت اور رتبہ عطا کرنا چاہے، اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امت مسلمہ کے اندر عطا فرمایا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے مسلمان وہ فقہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو سب سے زیادہ جو میجورٹی مسلمان ہیں وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ بعض جو معاندین اور متعصبین ہیں فقہ حنفی کے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ ایک منفی پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی جو دنیا میں پھیلی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈنڈے کے زور پہ پھیلی ہے، جیسے اسلام کے مخالفین وہ اسلام کے خلاف اپنا زہر اگلتے ہیں اور منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر اپنی کوئی خوبی اور محاسن نہیں ہے، اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ ایسے فقہ حنفی کے جو معاندین ہیں وہ کہتے ہیں فقہ حنفی جو ہے نا وہ بادشاہوں نے ڈنڈے کے زور پہ پھیلائی ہے، جبکہ یہ بالکل ایک بہتان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فقہ حنفی کی جو اپنی خوبیاں اور محاسن ہیں ان خوبیوں اور محاسن کی وجہ سے امت مسلمہ کی اکثریت نے فقہ حنفی کو فالو کیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فقہ حنفی جتنی جو آئمہ اربعہ کی فقہ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پہلے اسٹیبلش ہونے والی فقہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے جو تلامذہ آپ کے شاگردان رشید ہیں انہوں نے فقہ کو لکھا اور پھر جو ہے وہ ان کو آگے فقہ کو پھیلایا۔ اس وقت ججز جو قاضی حضرات تھے ان کو ظاہر ہے کہ نو پیش آمدہ مسائل کے لیے باقاعدہ سے جو فیصلے ہوئے ہیں نا ان فیصلوں کی ضرورت تھی، جو اجتہادی مسائل میں فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں۔ فقہ حنفی کی ایک خصوصیت اور خوبی یہ ہے کہ یہ فقہ تقدیری ہے، یعنی جو 100 سال بعد 500 سال بعد مسائل پیش آنے والے ہیں نا ان مسائل کو بھی ہمارے فقہا نے 500 سال پہلے لکھ دیا کہ اگر صورت یہ بنے تو اس کا کیا جواب ہوگا، اگر صورت یہ پیش آ جائے تو اس کا کیا جواب ہوگا۔ اب چونکہ فقہ حنفی فقہ تقدیری ہے اس کے اندر پہلے سے مسائل جو نو پیش آمدہ تھے ان کو لکھ دیا گیا، ججز کو قاضی حضرات کو جب فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی ایسے نو پیش آمدہ مسائل کی تو ان کے لیے پہلے سے آلریڈی جواب کتابوں کے اندر لکھا موجود ہوتا تھا۔
قاضیوں نے بھی اس کو قبول کیا اور سلاطین اور فرما رواؤں نے بھی اس فقہ کو قبول کیا اور عام رعایا نے بھی اس فقہ کو قبول کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ایک جو اس کی خوبی اور اس کے محاسن کے اوپر گفتگو کی جائے تو بات طویل ہو جائے گی۔ اس کی خوبیاں اور محاسن تھی جس کی وجہ سے فقہ حنفی کو زیادہ میجورٹی مسلمانوں نے قبول کیا، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خصوصی انعام اور شرف تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ امام اعظم کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ امام اعظم کو امام اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ امام اعظم فی الائمہ، یعنی جو آئمہ اربع، آئمہ مجتہدین ہیں، جو مجتہد مطلق امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، اپنے ان کے دور اور درجے کے جو آئمہ ہیں ان میں سے امام ابو حنیفہ امام اعظم کئی اعتبارات سے ہیں۔ ایک اعتبار یہ کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان چاروں اماموں میں سے تابعیت کا خصوصی شرف حاصل ہے، جو کہ دیگر تین ائمہ ثلاثہ کو حاصل نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عمر کے اعتبار سے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان تمام ائمہ میں سے ائمہ ثلاثہ کی بنسبت وہ پہلے تھے، اس لیے بھی امام اعظم ہے۔ امام ابو حنیفہ وہ ہیں کہ جن کی فقہ کو امت مسلمہ کی اکثریت نے قبول کیا، اپنے فالورز، اپنے مقلدین کے زیادہ ہونے کے اعتبار سے بھی امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے، یعنی سب سے بڑے امام ہیں۔ اور فقہ کے اندر اور اجتہاد کے اندر جو آپ کا مقام و مرتبہ تھا، ان تمام اعتبارات کی بنیاد پہ امت مسلمہ کے آئمہ نے، فقہاء، محدثین نے امام ابو حنیفہ کو جو ٹائٹل ان کے لیے استعمال کیا ہے وہ امام اعظم کا ٹائٹل ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں یاد رکھیں کہ جب امام اعظم یا شیخ الشیوخ یا قاضی القضات یا امام الائمہ اس طرح کے ٹائٹلز محدثین اور فقہاء کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہاں استغراق حقیقی مراد نہیں ہوتا۔ اگر استغراق حقیقی ایسے مقامات پہ نعوذ باللہ تعالیٰ مراد لیا جائے تو چونکہ اس عموم کے اندر تو پھر ساری مخلوق آ جائے گی نا، تو یہاں استغراق حقیقی مراد نہیں ہو سکتا۔ مثلا امام ابن خزیمہ محدث ہیں، ان کے لیے ایک ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے امام الائمہ۔ حافظ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء اٹھا کر دیکھ لیں، دیگر محدثین نے جہاں امام ابن خزیمہ کا تذکرہ لکھا ہے تو ان کے ساتھ لکھا ہے امام الائمہ، یا شیخ الشیوخ یا قاضی القضات وغیرہ کے ٹائٹل استعمال ہوتے ہیں۔ اگر اس کو عموم پہ رکھتے ہوئے استغراق حقیقی والا معنی مراد لیا جائے تو پھر تو کفر بن جائے گا، جبکہ مسلمان یہ معنی مراد نہیں لیتے، بلکہ یہاں استغراق حقیقی نہیں بلکہ استغراق عرفی یا استغراق عہد مراد ہوتا ہے، یعنی اپنے عہد اور اپنے زمانے کے یا اپنے طبقے کے جو امام ہیں ان اماموں میں سے سب سے بڑے امام، یا عرف کے اندر جو القابات استعمال ہوتے ہیں عرف وہاں مراد ہوتا ہے، وہاں استغراق حقیقی مراد نہیں ہوتا۔ تو حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ کے اندر بھی امام ابو حنیفہ کو امام اعظم لکھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیت الطالبین کے اندر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو امام اعظم لکھا، اور یہ جو لقب ہے آپ کے لیے بلا نکیر امت استعمال کرتی آ رہی ہے۔ بہت خوب مفتی صاحب، اللہ کریم آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام، ٹرانسمیشن میں بڑے خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں۔ میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا خوبصورت کلام شامل فرمائیں۔ کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، ہاں ہاں ہاں، بس میرا مولا مدینہ
اٹھ کے جاؤ 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 میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے ہاں کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر ارے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر دل کا یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں قرب جاؤں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے والے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے ہاں کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے ہاں 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 جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے رہے دنیا والے تو درد دیتے گئے یہ دنیا والے تو درد دیتے گئے زخم دل کی دوا مدینہ ہے ہاں زخم دل کی دوا مدینہ ہے ہاں زخم دل کی دوا مدینہ ہے دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے دنیا والوں سے اب وفا کیا ملے پیار دیتا تو بس مدینہ ہے ہاں پیار دیتا تو بس مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا
شہر کیا دیکھا ہے جیسا سرکار کا مدینہ ہے جیسا سرکار کا مدینہ ہے میرے آقا مجھے بلا لیجئے میرے آقا 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 ہمیں بلا لیجئے مجھ کو بھی دیکھنا مدینہ ہے مجھ کو بھی دیکھنا مدینہ ہے یا رسول میرے آقا پیارے آقا مدینے والے سونے مدینے والے آقا میرے آقا مجھے بلا ہمیں بلا لیجئے ہم کو بھی دیکھنا مدینہ ہے ہم کو بھی دیکھنا مدینہ ہے کیا بتاؤں میرا دل فدا ہے مدینے والے پر ہمارا دل فدا ہے ہمارا دل فدا ہے ہمارا دل فدا ہے ہمارا دل فدا ہے ہمارا دل فدا دل فدا ہے فدا ہے دل فدا ہے فدا ہے دل فدا ہے ہاں دل فدا ہے ہمارا دل فدا ہے دل فدا ہے دل فدا ہے دل فدا ہے میرا دل فدا ہے مدینے والے عشق بھی تو میری جان بھی تو میرا دل بھی تو دلدار بھی تو میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو میرا دل بھی تو دلدار بھی تو میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو میری جان بھی تو میرا دل بھی تو دلدار بھی تو نبیاں دا سلطان بھی تو نالے ارشاد شگمان بھی تو میں مکدی بل مکا دیوا میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا دل فدا ہے مدینے والے میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو میرا دل بھی تو دلدار بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو میری اکھ بھی تو میری روح بھی تو میرا جسم بھی تو میرا تن بھی تو میرا من بھی تو کہ میں مقدی کل مکا دیوا میرا دین بھی تو ایمان بھی تو دل فدا ہے مدینے والے تاجدار ختم نبوت
نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد میرا دل فدا ہے مدینے والے پر یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں آقا تیرے نام پر سب کو بارا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا کروں کیا کروں جہاں نہیں میرا دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے ہاں دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے ناظرین کرام آئیے ٹرانسمیشن میں ایک خوبصورت مناجات شامل کرتے ہیں. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب میری بے باتیاں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو اور یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے
تیری عطا کا ساتھ ہو۔ ناظرین، اپنے میزبان حافظ احمد رضا اتاری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔